حقوق العباد کے سلسلے، اگر یہ حدیث لوگ یاد رکھ لیں، اس حدیث کو دماغ میں بٹھا لیں، اس پر عمل کریں، تو کوئی کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اور اس حدیث کو 2 آدمیوں کے پاس بھیج کر میں اپنا پیسہ بھی واپس لے چکا۔ جو لوگ کسی وجہ سے ٹال مٹول کر رہے تھے، یہ حدیث ان کو لکھ کر کے الحمدللہ ان کو سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے میرا پیسہ تاخیر ہی صحیح لیکن واپس کر دیا۔ سنیں آپ لوگ بھی وہ حدیث، تاکہ آپ بھی کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کریں۔ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ بندوں کے حوالے۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا، اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ جو بالکل قلاش ہو چکا، جس کا سب کچھ لٹ ہو چکا، روڈ پر جو آ گیا ہو، ایسا مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہا مفلس ہمارے اندر وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فقال ان المفلس من امتی، وہ لوگ بھی سن لیں جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی سن لیں جو عمرو بن عاص کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی سن لیں جو عثمان غنی کو لعن طعن کرتے ہیں، سن لیں، یہ ان کو بھی حدیث سننی چاہیے۔ فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے، دیوالیہ اور قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کر کے، بڑے روزے لے کر کے، صدقہ و زکوٰۃ لے کر کے، بڑی نیکیاں لے کر کے حاضر ہوگا، لیکن یاتی وقد شتم ھذا، اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو چھوڑو، یہاں صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اپنا انجام سوچو، قیامت کے دن فقیر بن جاؤ گے، دیوالیہ ننگے ہو جاؤ گے، قیامت کے دن کچھ نہیں بچے گا۔ ویاتی وقد شتم ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے کہا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے ثواب کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ بہر نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، چاہے صحابہ کو یا اپنے کسی بھائی بہن کو، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، خاص کر صحابہ کرام، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہو گیا، زمین ہڑپ کیا ہوگا، جائیداد ہڑپ کیا ہوگا، قرضہ واپس نہیں کیا ہوگا، بہن کو حق نہیں دیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا یا اس میں شامل ہوا ہوگا، کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہوگا یا قتل کروایا ہوگا، ایکسیڈنٹ کروایا ہوگا، زہر کھلایا ہوگا، پسٹن چلوایا ہوگا، کنویں میں ڈھکیل دیا ہوگا، کچھ بھی کسی قتل میں شامل ہوگا، وہ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اتنی ساریاں دے کر لائے گا، پھر اتنے سارے جرائم۔ اب جو ہے جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس پر بہتان لگایا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو قتل کیا ہے، جس کا پیسہ کھائے، سب کے سب اللہ کے دربار میں آ جائیں گے اپنا حق وصول کرنے۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک آدمی کو اس کی یہ نیکی دی جائے گی، کسی کو اس کی یہ نیکی دی جائے گی، کسی کو نماز دے دیا جائے گا، کسی کو روزہ دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر ایسے بارتے بارتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، یہ پھٹیچر ہو گیا، یہ قلاش اور دیوالیہ ہو گیا، اور ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں، ابھی لوگوں کا مطالبہ باقی ہے، اس کا ظلم ابھی باقی ہے، اخذ من خطاياهم، تو ان لوگوں کے گناہ نکال کر ان کو ہلکا کیا جائے۔ چل بھائی تو جھوٹا تھا تو اب تو جھوٹا نہیں رہا، تیرا جھوٹ اس پر لاد دیا، تو نے زنا کیا تھا، تیرا زنا نکال دیا گیا، اب تو زانی نہیں رہا، تیرا زنا اس کے اوپر لاد دیا۔ تو نے چوری کی تھی، چل اب تو چور نہیں رہا، تیری چوری اس کے اوپر لاد دی۔
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان دعوے داروں کے گناہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر یہ حاجی، یہ نمازی، یہ زکاتی، یہ روزے دار جس نے لوگوں کا حق مارا تھا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم احفظنا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.